السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کربلا ایک ایسی داستان جو کہ دکھ بھری داستان ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام تر ساتھیوں، ان کی اولاد اور اہل البیت میں سے جو تمام لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، یہ ایک عظیم تر لوگ تھے۔ اور انہی عظیم تر لوگوں میں ایک جو یزیدی لشکر میں سے ان میں شامل ہوئے، حر بن یزید ریاحی یا حر بن یزید تمیمی کہلاتے ہیں۔ دوستو، جناب حر بن یزید تمیمی عرب کے المعروف قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دل میں شروع سے ہی اہل البیت کی محبت تھی اور یہ بہترین جنگجو تھے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کوفے کا لگایا گیا تو اس نے 1000 لوگوں کا سپہ سالار بنا کر حر بن یزید تمیمی کو امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا۔ جب 2 محرم الحرام کو مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ پر پہلے ہی پڑاؤ ڈال لیا تھا، تو حر جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے وہاں پانی دیکھا جو کہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا اور پانی پینے دیا۔ حر بن یزید تمیمی نے جب یہ دیکھا کہ ان کو پانی پینے کی اجازت مل گئی ہے اور اس پر ان کو روکا نہیں گیا، تو وہ اس اخلاق سے امام حسین علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ جہاں پر پڑاؤ ڈالتا، حر بن یزید ان کے ساتھ چلا جاتا اور ان کو چھپ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے آپ کا بہت سا نقصان ہوگا، آپ مدینے واپس چلے جائیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام ان کو یہ سمجھاتے کہ میں واپس آنے کے لیے نہیں ہوں۔ حر بن یزید کو جب بھی موقع ملتا وہ یہ کہتا کہ میرے ساتھ جاسوس بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اسی طرح امام حسین کے پیچھے حر بن یزید نماز بھی ادا کرتا اور چھپ چھپ کر ان کو سمجھاتا بھی کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور اور ظالم ہیں۔ بالآخر جب یہ مقام کربلا پر پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ خط لکھا کہ ان کو وہاں پر ہی روک دیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں عمر ابن سعد کو تقریباً 22,000 کا لشکر بھیج کر انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ دوستو، تاریخی روایات میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 لوگ بلکہ نہیں 120 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پر اختلافات پائے جاتے ہیں، اس لیے ایسی تاریخ پر مختلف تبصرے کیے جاتے ہیں۔ بالآخر ان پر پانی کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جو کہ 7 محرم الحرام کو یعنی کہ 3 دن تک، اور پھر عاشوراء کی رات کو جناب حر کو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں تو غلط کر رہا ہوں، اور ان کو بچوں کا خیال بھی آتا ہے اور یزید اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ان کی شخصیت کے فرق کا بھی خیال آتا ہے۔ بہرحال صبح 10 محرم الحرام کو ابن حرس جناب حر بن یزید تمیمی کو دیکھتا ہے، جو کہ بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آج تک میں نے تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں دیکھتا ہوں۔ اس پر جب کچھ لوگوں نے جناب حر کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم میں سے کوئی یہ پوچھتا تھا کہ تم میں بہادر کون ہے تو ہم کہتے تھے حر، اور آج کے بعد ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کا حال ہم نے اس موقع پر دیکھا ہے۔ پھر جناب حر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف اکیلے تیزی سے چل پڑے اور وہاں پر جا کر ہتھیار پھینک دیے اور امام حسین کو کہا کہ میں نے بہت غلط کیا کہ میں نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کے مقابلے میں آیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حر، ہمارے بارے میں تمہیں پہلے بھی پتہ تھا
اور تمہارے دل میں ہمارے لیے کیا محبت تھی، اور ہمیں بھی تمہارے متعلق یہ پتہ تھا کہ تم ایک نیک صفت لوگ ہو، سو ہم نے تمہیں معاف کیا اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ پھر جناب حر نے ان کے قافلے میں شامل ہونے کی اجازت مانگی۔ دوستو، وہ حر جو کہ 1000 لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا اور بھرپور طاقت کے قافلے کے ساتھ تھا، لیکن اب انہوں نے کیسے موت کو گلے لگا لیا۔ لشکر یزید نے جب یہ تمام تر معاملات دیکھے تو وہ حیران رہ گئے کہ حر نے یہ کون سا مقام چن لیا۔ پھر جناب حر نے امام حسین سے لڑائی کی اجازت مانگی اور امام کی اجازت سے لڑنے چل پڑے۔ وہ بہت بہادر تھے، لیکن ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور اسی دوران انہوں نے 40 لوگوں کو مار ڈالا۔ بہرحال اس عظیم شخص نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا اور شدید زخمی ہو کر جام شہادت نوش کیا، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ جب جناب حر بن یزید تمیمی کی خون میں لت پت لاش امام حسین کے پاس لائی گئی تو انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ حر، تم آج بھی آزاد ہو اور کل بھی آزاد ہو، اور جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، یعنی کہ ایک آزاد شخص، اور بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ دوستو، جناب حر بن یزید تمیمی ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے ایک بہت بڑے لشکر اور ایک زندگی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ عام زندگی، ایک عالی شان زندگی کو چھوڑ کر ایک ہی دن میں یہ ایسا فیصلہ کر ڈالا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیا، اور وہ موت کے ساتھ گلے لگانے پر بھی راضی ہو گئے کہ انہوں نے ایک عظیم لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم تر لوگوں کا ہمیں جنت میں پڑوس عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور اپنے دین پر استقامت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ